جو چیز ایک بار میری نظر میں آ جائے وہ پھر میری ہی ہوتی ہے۔ تم بھی اب انہی چیزوں میں شامل ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ زینب کی زندگی کا رخ بدلنے والے تھے۔ زینب ایک کم وسائل رکھنے والے گھرانے سے تعلق رکھنے والی باحیا اور خاموش طبیعت لڑکی تھی جو سخت حالات کے باوجود یونیورسٹی تک پہنچی تھی۔ اس کے والد اس کے اعلیٰ تعلیم کے خلاف تھے، مگر اس نے اپنی ضد اور عزم سے انہیں قائل کر ہی لیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا۔ سادہ سے کپڑوں میں چادر لپیٹے وہ کلاس کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، آس پاس کے ماحول نے اسے عجیب سے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ لڑکیاں جدید فیشن اور مہنگے لباس میں مبلوس تھے۔ ان کے تیز نظریں اور ہونٹوں پر چھپی مسکراہٹوں نے زینب کو واضح کر دیا کہ وہ ان جیسی نہیں تھی۔ کلاس کی ہر نشست پر بیٹھنے کی اس کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ کسی سیٹ پر بیٹھنا چاہتی، کوئی نہ کوئی لڑکی اپنا بیگ رکھ کر جگہ گھیر لیتی۔ یہ سیٹ میری ہے، یہاں مت بیٹھو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے، مگر وہ خود کو سنبھالتے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے کلاس میں داخل ہوئی وہ لڑکی جس کا انداز اور شان سب سے مختلف تھے۔ کندھوں تک کھلے سنہرے بال، مہنگا لباس اور اعتماد سے بھری چال۔ وہ تھی علیزہ، ایک مشہور بزنس ٹائکون کی بیٹی۔ علیزہ کی آن پر سارا ماحول جیسے تبدیل ہو گیا۔ سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لڑکے اسے سلام کر رہے تھے، لڑکیاں جگہ دینے کو بےتاب تھی، مگر علیزے کی نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان سب سے نظریں ہٹا کر خاموشی سے پیچھے گئی اور حیرت انگیز طور پر زینب کے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ یہ منظر پورے کلاس کے لیے چونکا دینے والا تھا، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو خود علیزے کی قربت چاہتی تھی۔ ہائی، آئی ایم علیزہ، وٹس یور نیم؟ علیزہ نے دوستانہ لہجے میں ہاتھ بڑھایا۔ زینب نے حیرت اور جھجک کے ملے جلے احساس کے ساتھ کہا، آئی ایم زینب۔ علیزے نے مسکرا کر کہا، تم بہت پیاری ہو، بالکل اپنی مسکراہٹ کی طرح۔ پہلا لیکچر جیسے تیسے مکمل ہوا اور بریک کے دوران علیزے نے زینب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ سر کا لیکچر واقعی برداشت سے باہر تھا۔ زینب کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر وہ علیزہ کے ساتھ خاموشی سے چل دی۔ کینٹین میں جا کر علیزہ نے دونوں کے لیے برگر اور فرائز آرڈر کیے۔ آپ نے دو دو چیزیں کیوں منگوائی؟ زینب نے حیرت سے پوچھا۔ علیزے نے ہنستے ہوئے کہا، کیا میں تمہیں کوئی کھانے والی مشین لگتی ہوں؟ یہ تمہارے لیے منگوایا ہے۔ زینب نے چونک کر کہا، لیکن ہم تو ابھی دوست بھی نہیں بنے۔ پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ علیزے نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ زینب نے دھیرے سے پوچھا، اتنی سادی لڑکیاں ہیں کلاس میں، آپ نے مجھ سے ہی دوستی کیوں کی؟ میں تو نہ آپ کی طرح امیر ہوں، نہ آپ کی جیسے باتیں آتی ہیں مجھے۔ علیزے نے گہری سانس لیتے ہوئے برگر ایک طرف رکھا اور زینب کو دیکھا، کیونکہ تم باقی سب لڑکیوں کی طرح بناوٹی نہیں ہو، تم سادہ ہو، مخلص ہو، اور تمہاری مسکراہٹ میں کھرا پن تھا۔ وہ سب لڑکیاں مزوئی ہیں، تم اصل ہو۔ زینب پہلی بار مسکرائی۔ تم اصل ہو۔ زینب پہلی بار دل سے مسکرائی۔ علیزے نے اس کے گال پر چٹکی لی، بس یہی چیز ہے جو مجھے تم میں سب سے زیادہ پسند آئی۔ کینٹین میں دونوں کی بے ساختہ ہنسی گونجی تھی، مگر وہ ہنسی کچھ حسد بھری آنکھوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ زینب اور علیزے کی دوستی اب دن بدن گہری ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی بات، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتی۔ زینب نے پہلی بار کسی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کی تھی، اور اسے یہ جان کر حیرت ہو رہی تھی کہ قسمت جسے وہ ہمیشہ سخت گیر سمجھتی رہی، شاید اس بار کچھ نرمی دکھانے کو تیار تھی۔ یونیورسٹی میں ہر وقت علیزے کی باتوں میں اکثر ذکر ہوتا تھا، اس کے بڑے بھائی شریان کاردانی کا۔ وہ اس کے بارے میں ایسے انداز میں بتاتی کہ سننے والے کی سانسیں رک جاتی۔ زینب بھی اب اس سے ملنے کو تجسس محسوس کرنے لگی تھی، مگر جب وہ سنتی کہ وہ کس قدر سخت گیر اور بے رحم طبیعت کا ہے، تو اس کی ہمت خود بخود دم توڑ جاتی۔ ملنے کی خواہش دل ہی دل میں دفن ہو جاتی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ زینب اور علیزہ کی دوستی مزید مضبوط ہو رہی تھی۔
اب الیزا نے زینب کا دماغ کھانا شروع کر دیا تھا، صرف ایک بات پر، تمہیں میری برتھ ڈے پر ضرور آنا ہے۔ علیزے کے لیے دوستوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر زینب اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی، اس لیے وہ ہر حال میں اسے اپنی سالگرہ میں بلانا چاہتی تھی۔ زینب ہر بار یہی جواب دیتی، مجھے ابا سے اجازت نہیں ملے گی، وہ رات کو باہر نہیں جانے دیتے۔ علیزے نے تنگ آ کر کہا، تمہارے ابا سے اجازت لینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم دل سے نہیں آنا چاہتی؟ یہ سن کر زینب کا دل دکھا، اس نے فوراً کہا، نہیں علیزہ، ایسی کوئی بات نہیں، تم جانتی ہو میں کتنی کوشش کر چکی ہوں مگر ابا نہیں مانتے، وہ میری بات نہیں سنتے، تمہاری کیوں سنیں گے؟ علیزے نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور پھر پرعزم لہجے میں کہا، تو بس پھر آج میں خود تمہارے گھر چلوں گی اور تمہارے ابا سے بات کروں گی۔ ایک دن شام کو علیزے اپنی قیمتی گاڑی میں زینب کو لے کر اس کے محلے پہنچی۔ جب وہ گھر کے اندر آئی، زینب کے والدین ایک قیمتی گاڑی سے اترتی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ زینب نے فوراً اپنے والدین سے تعارف کروایا، اماں ابا، یہ ہے میری سب سے اچھی دوست علیزہ، یہ میری یونیورسٹی میں بہت مدد کرتی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو باقی لڑکیاں مجھے نفسیاتی مریض بنا دیتی۔ علیزے نے شرارت سے زینب کو دھکا دیا، ارے اتنی بڑی فرشتہ مت بناؤ مجھے، بس میں نے وہی کیا جو ایک سچی دوست کو کرنا چاہیے۔ زینب کے ماں باپ علیزہ کو شکریہ بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ زینب کی والدہ تو فوراً کچن کی طرف چلی گئی، شاید ان کے لیے کچھ خاص تیار کرنے۔ ادھر زینب کے والد باہر جانے لگے تھے مگر علیزہ نے نرمی سے انہیں روکا، انکل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھ کر علیزہ کو بٹھایا، جی بیٹا بولو۔ علیزہ نے ہاتھ جوڑتے جیسے انداز میں کہا، انکل پرسوں میری سالگرہ ہے اور میری خواہش ہے کہ زینب میرے ساتھ ہو، کیونکہ وہ میری سب سے قریبی دوست ہے، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے اجازت نہیں دے رہے، کہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ زینب کے والد تھوڑا جھجکے پھر بولے، بیٹا زمانہ بہت خراب ہے، میں اپنی بیٹی کو رات کو کیسے بھیج دوں؟ میری پریشانی صرف اس کی حفاظت ہے۔ علیزہ نے فوراً بات تھام دی، انکل آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے، میں خود اسے اپنی گاڑی میں لاؤں گی اور واپس گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ زینب کی مکمل ذمہ داری میں لوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب کے والد سوچ میں پڑ گئے، وہ انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ بالآخر چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے اجازت دے دی۔ زینب خوشی سے اچھل پڑی، علیزہ نے اسے گلے لگا لیا، اس کے والد نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی اور باہر چلے گئے۔ زینب نے علیزہ کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، پتہ ہے تمہارے 5 اسٹار ہوٹل جیسے تو نہیں ہے مگر دل سے بنائی ہے۔ علیزہ نے شوخی سے کہا، تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز ہو اور میں نہ کھاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب جھٹ کچن میں گئی اور گرما گرم بریانی پلیٹ میں ڈال کر لائی۔ علیزہ نے خوشی سے کھانا شروع کیا، ایک پلیٹ سے زیادہ ہی وہ کھا گئی اور مسلسل تعریف کرتی رہی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور اب علیزہ کو گھر واپس جانا تھا۔ زینب اسے دروازے تک چھوڑنے آئی، دونوں کے چہرے پر خوشی تھی، اب وہ لمحہ آ رہا تھا جس کا علیزہ کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی، سالگرہ کی رات اور شاید ایک نیا موڑ۔ اس صبح جب زینب یونیورسٹی پہنچی تو سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا کہ علیزہ کو سالگرہ کی مبارکباد دی، جس پر علیزہ بہت خوش ہو گئی۔ آ رہی ہو نا تم آج میری برتھ ڈے پر؟ اس نے زینب کو شوق انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زینب ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہاں بابا آ رہی ہوں، ایک ہفتے سے تو تم نے دماغ کھا لیا ہے میرا، اب نہ آؤں تو اور کیا کروں؟ علیزہ نے کہکا لگایا اور دونوں ہنستے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ نے اپنی پوری کلاس کو پارٹی پر مدعو کر رکھا تھا اور شام ہوتے ہی مہمان آہستہ آہستہ آنے لگے۔ پارٹی کا ماحول پرجوش اور جگمگاتا تھا، روشنیوں سے سجا وہ بنگلہ آج حقیقی محل معلوم ہو رہا تھا۔ آج تو مہوش بھی خاص اہتمام سے آئی تھی، سرخ رنگ کی شارٹ میکسی میں ملبوس وہ کمرے سے داخل ہوئی تو ہر ایک کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ اس کا لباس اس کے بدن سے اس طرح چمٹا تھا جیسے کہ خوشبو کی طرح ڈھانپے ہوئے ہو۔ وہ جانتی تھی کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں اور یہی بات اس کے غرور کو اور بڑھا رہی تھی۔ محفش ادھر ادھر ٹہلتی رہی، اس کے دل میں آج ایک ہی خواہش پنپ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا سامنا شایان کاردانی سے ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنی اداؤں کے جال میں سے الجھا لے۔ اسی دوران دروازے سے زینب داخل ہوئی، نہایت ہی سادہ مگر نفیس لباس میں ملبوس۔
ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا میں، وہ دھیمے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ مہوش کی نظر اس پر پڑی۔ تحقیر بھری نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے تنگ نہ کروں؟ مہوش نے دل میں سوچا۔ اسے برداشت نہیں تھا کہ ایک مڈل کلاس لڑکی ایسی شاندار محفل میں داخل ہو جہاں پر ہر کوئی سٹائلش اور دولت کی زبان بول رہا ہو۔ مہوش ایک دم زینب کی طرف بڑھی اور تلخ لہجے میں بولی، او بی بی، تمہاری جرات کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسا گھر دیکھا ہے؟ یہ ید پارٹی تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ زینب ابھی گھر میں قدم ہی رکھ رہی تھی کہ اچانک مہوش اس کے سامنے آ کر چلا اٹھی۔ محفل کی ساری نظریں ان دونوں پر جم گئی، جیسے کوئی فلم کا سین سامنے آ گیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو مہوش؟ راستے سے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے، زینب نے تحمل سے کہا اور اس کے برابر سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علیزے کا دن خراب ہو، مگر مہوش کا ارادہ کچھ اور تھا۔ تم یہاں آئی کیسے ہو؟ اپنے کپڑے دیکھے ہیں کبھی آئینے میں؟ مہوش نے تحقیق امیز ہنسی ہنستے ہوئے اس کے لباس پر طنز کیا، جس پر چند مہمان ہنسنے لگے، کچھ نظریں چراتے رہے۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی، دل چاہا کہ وہ واپس چلی جائے، مگر پھر اسے علیزہ یاد آئی۔ اس نے اسے کتنی منتوں سے بلایا تھا، شاید اب بھی اس کی رات تک رہی ہو۔ زینب نے ہمت جمع کی اور 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، راستے سے ہٹ جاؤ مہوش، مجھے علیزے نے بلایا ہے اور اسے ملے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ بات اس نے غیر معمولی اعتماد سے کہی تھی اور مہوش تو جیسے تلملا اٹھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر زینب کا تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یو بلڈی، وہ غصے میں بولی، لیکن اگلے ہی لمحے سے خاموشی نے آ گھیرا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ علیزہ خود تھی، جو سخت نظروں سے گور رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیسٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر دوبارہ ایسا کیا تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی۔ علیزے کی آواز گونجی اور سب سننے لگے۔ پھر اسی لمحے علیزے کی آواز گونجی اور سب سنتے لگے۔ پھر اسی لمحے علیزہ نے ایک زوردار تھپڑ مہوش کے منہ پر مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر جا گری، بالکل ویسے جیسے کچھ دیر پہلے اس نے زینب کو دھکا دیا تھا۔ مہمان دنگ رہ گئے تھے، سب کی نظر اب زینب پر تھی۔ تو یہ سادہ سی لڑکی علیزے کارجانی کی خاص دوست تھی۔ محفل میں چگمگوئیاں ہونے لگی، کئی لوگوں نے نظریں نیچی کر لی، کچھ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ علیزہ نے زینب کا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو زینب؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ زینب نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ ہاں، تم نے بچا لیا، چلو میرے ساتھ۔ علیزہ اسے اپنے اندر لے گئی اور اسے پانی پلاتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ زینب اسے دیکھ کر مسکرا دی، اتنی سچی، اتنی فکر مند دوست، اسے اللہ نے کیا خوب ساتھ دیا تھا۔ زینب کی نظریں خال میں موجود لوگوں پر تھی، جن کے انداز اور نظروں میں عجیب سا فخر اور بناوٹ جھلک رہی تھی۔ دل تو اس کا بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا یہاں رکنے کو، مگر خود سے عہد کر لیا تھا کہ آج کسی کے تانوں یا اندازوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ یہ سب لوگ دوہرے معیار رکھتے ہیں، صرف لباس دیکھ کر دوسروں کی قدر کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ وہ آہستگی سے خود سے بڑبڑائی، پھر علیزے کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن آج میں انہیں دکھاؤں گی کہ تمیز، وقار اور شخصیت صرف مہنگے کپڑوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ زینب نے اس کی آنکھوں کی چمک اور لہجے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نینی خیز نظر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ علیزے نے لب ہلائے مگر فوراً بات بدلی۔ کچھ نہیں، بس یہ لو، میں تمہارے لیے خاص لباس لائی ہوں، اوپر میرے کمرے میں جا کر چینج کر لو، لیفٹ سائڈ پر تیسرا کمرہ ہے۔ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں، پہننے کی ضرورت نہیں، زینب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ من نہ ضد نہ کرو، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ دکھاؤ تو زینب نے مجبوراً اس کے ہاتھ سے سفید رنگ کا خوبصورت لباس تھام لیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر جاتے ہی وہ راہداری میں لیفٹ سائڈ پر تیسرا کمرہ تلاش کرتے ہوئے لگی، مگر اچانک الجھن میں پڑ گئی۔ علیزہ نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ تیسرا کمرہ بائیں جانب دیوار کے ساتھ ہے یا راہداری کے اہتمام پر۔ تھوڑا تذبذب کا بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، کمرے کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو راحت بخش ٹھنڈک سے بھر دیا۔ آنکھیں پھیل گئی اور رزق کے مزہ نے اسے بے اختیار کر دیا۔
سفید اور ہلکے سرمئی رنگ سے معین کمرہ ایک خاص نفاست اور سلیقہ مندی کی علامت تھا۔ کیا واقعی یہ علیزے کا کمرہ ہے؟ اسے تو لائٹ کلرز پسند ہے، لیکن اتنی صفائی اور ترتیب، وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ انہی خیالوں میں کھوئی وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، جدید طرز تعمیر اور سہولیات سے آراستہ واش روم نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ حیرت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موجود سفید میکسی کو دیکھا۔ نرم شفون کے خوبصورت لباس کے بازو کندھوں سے نیچے سے شروع ہو کر کوہنی تک تھے اور پیچھے زپ کے ساتھ اس کی گردن نمایاں ہو رہی تھی۔ میں یہ کیسے پہنوں گی؟ اس نے نرمی سے خود سے کہا۔ ایسے لباس تو کبھی خواب میں بھی نہ پہنے تھے۔ مگر جیسے ہی اس نے شاور آن کرنا چاہا، اس کا ہاتھ غلط بٹن پر لگ گیا اور اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ اب تو کوئی چارہ نہ تھا، مجبوراً اسے وہی میکسی زیب تن کرنی پڑی۔ جیسے ہی اس نے لباس پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھا، خود حیرت سے ڈوب گئی۔ کیا میں واقعی اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں؟ ایک دھیمی سی شرمندگی اس کے چہرے پر رنگ بکھیر گئی، مگر ساتھ ہی دل میں جھجک بھر گئی۔ تو وہ اس حال میں باہر کیسے جائے گی؟ اس نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ لیکن سامنے جو منظر تھا وہ اس کے لیے خواب و خیال سے بڑھ کر تھا۔ دروازے کے سامنے ایک اجنبی مرد کھڑا تھا، سخت بے رحم چہرہ، آنکھوں میں شعلے اور وجود سے جلال ٹپکتا ہوا۔ زینب کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن وہ شخص شایان کاردانی دروازہ دھکیل چکا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آنے لگا۔ یہ وہی شایان تھا، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ، جس کا نام بھی سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر کسی کو برداشت نہ کرتا تھا، نہ ہی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ یہ اس کا ذاتی کمرہ تھا اور یہاں غیر موجودگی میں کسی کا داخل ہونا ناقابل برداشت جرم تھا۔ شایان کو نیچے ایک ویٹر سے خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے اوپر آیا تھا، اسے نیت سے کہ اندر جو بھی ہو اسے نشان عبرت بنا دے گا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے تیزی سے نظریں دوڑائی۔ ہر شے اپنی جگہ تھی۔ احساس مواد کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا تھا، لیکن دل کا غصہ مزید بھڑکنے لگا جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی لڑکی ہی اندر آئی تھی۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، دولت کی بھوکی، چلاک، مختار۔ وہ اندر ہی اندر سوچتے ہوئے تلخی سے لب بھیجنے لگا۔ اس نے خود کو ہمیشہ ایسی خواتین سے دور رکھا تھا، خاص طور پر ان لڑکیوں سے جو زبردستی اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ خلیزے کو بھی اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ کسی سے دوستی نہ کرے، مگر وہ کسی زینب نامی لڑکی کو مخلص قرار دے چکی تھی، اور اب یہ لڑکی شاید وہی تھی۔ لیکن شایان کے چہرے پر صرف غصہ ہی نہیں، حیرت بھی تھی۔ وہ نظروں کے سامنے کھڑی لڑکی کچھ مختلف تھی۔ وہ شایان کی طبیعت سے واقف تھی، لیکن اس کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ مگر دل میں اسے یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ آخر کون سی ایسی لڑکی ہے جس نے علیزے جیسی خود سر اور من مانی کرنے والی لڑکی کو اپنا گریودہ بنا لیا تھا۔ لیکن فی الحال اس لمحے وہ غصے سے بھرا ہوا تھا، اس لڑکی پر جو بنا اجازت اس کے کمرے کے واش روم میں گھسی بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ ضرور وہ بھی اسے اپنی طرف مائل کرنے آئی ہے، جیسے باقی سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ یہی خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور وہ ایک ایک لمحے کا حساب کرنے لگا کہ کب وہ لڑکی باہر نکلے اور وہ اسے سخت انجام تک پہنچائے۔ جو ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور اس کی نظر سامنے آنے والی لڑکی پر پڑی تو لمحہ بھر کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ وہ جو پوری شدت سے چیخنے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک شانت ہو گیا۔ سامنے کھڑی اس معصوم سی پری کو دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ لڑکی خوف کے مارے چیخی اور دروازہ دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی تو شایان نے فوراً اپنا پاؤں بیچ میں رکھ کر دروازے کو زوردار دھکا دیا، جو ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ زینب پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا، اور جانے کیوں شایان کو یہ کیفیت پسند آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھنے لگا۔ قدموں کی گونج زینب کی دھڑکن سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ دیوار سے جا لگی اور شایان اب چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی؟ اس کا لہجہ سخت اور برفیلا تھا۔
جو زینب کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں وہ مجھے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ علیزہ نے کہا تھا کہ اس کمرے میں چلی جاؤ۔ لیفٹ سائڈ پر تیسرا کمرہ۔ اس کی زبان اٹک رہی تھی، لیکن شایان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر علیزہ بارہا کر چکی تھی۔ جیسے وہ اپنی سب قریب سے قریبی دوست کہتی ہے، وہ لڑکی کوئی عام نہیں ہو سکتی تھی۔ علیزہ کسی پر اتنا یقین آسانی سے نہیں کرتی۔ شایان اسے غور سے دیکھا، ایک ایک زاویے کا جائزہ لیا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ آخری اس میں وہ کیا خاص بات ہے جس نے اس کی بہن کو متاثر کر دیا تھا، اور اب وہ خود بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگا، اور جب اس کی نظریں زینب کے نرم لبوں پر مرکوز ہوئی تو وہ گھیرا کر پیچھے ہوا اور دونوں ہاتھ چھوڑ کر وہ رو پڑی جوڑ کر۔ پلیز مجھے جانے دے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز معاف کر دے، میں آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ زینب کی لرزتی آواز، آنسوں سے بھیگا چہرہ اور ڈرتے ہوئے جملے شایان کے لیے حیرت کا باعث تھے۔ اس کے قریب آنے کی خواہش ہر لڑکی کی ہوتی تھی، اور یہ لڑکی اسے قریب آنے سے روک رہی تھی، اسے حقیر جان رہی تھی۔ اس نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، دلچسپ، بہت دلچسپ۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھکا اور زینب کے آنسو بہتے چہرے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اتنی نرم اور دھیمی حرکت کے زینب کی سانسیں رک گئی، اس کے جسم میں سنسری دوڑ گئی۔ شایان نے محسوس کیا کہ وہ گھبرا گئی ہے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر جیسے وہ اس کے اندر جھانکنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے زینب نے اسے زور کا دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی۔ شایان مسکرا کر بولا، دلچسپ لڑکی ہے۔ اسی لمحے زینب بھاگتے ہوئے حال میں پہنچی، جہاں علیزہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو اس کے خوبصورت انداز کی تعریف کرنے والی تھی، لیکن زینب کا سہما چہرہ دیکھ کر فوراً پریشان ہو گئی۔ زینب، یہ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب خیریت ہے؟ زینب نے تھر تھراتی آواز میں کہا، علیزہ، تمہارے کمرے میں کوئی تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ میرے اتنے قریب آ گیا تھا، اس سے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ علیزہ آنکھیں بھاڑے سے دیکھنے لگی، کیا میرے کمرے؟ مگر میرے کمرے میں تو کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، تم واقعی میرے کمرے میں گئی تھی؟ زینب نے فوراً سے اس بات سر ہلایا، ہاں ہاں، وہی گرے کلر کا کمرہ تم نے بتایا تھا، لیفٹ سائڈ پر والا تیسرا۔ یہ سن کر علیزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ وہ کمرہ شایان کا تھا۔ علیزہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، او مائی گاڈ، تم شایان کے کمرے میں چلی گئی تھی؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا بھائی کسی لڑکی کے قریب جانا تو دور وہ الجھ کر رہ گئی تھی اس کا بھائی کسی لڑکے کے قریب جانا تو دور، انہیں دیکھتا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اور زینب کی بات سن کر تو وہ بھی دھنگ رہ گئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ زینب جیسی نرم دل اور سچی لڑکی ایسی کوئی بات کبھی جھوٹ بھی نہیں کہتی تھی۔ چلو چھوڑو، یہ سب بعد میں دیکھیں گے، اب میری کیک کٹنگ کا وقت ہو گیا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ اور زینب کیا ساتھ کرتے تھے خود کے ساتھ اسٹیج کی طرف لے گئی۔ لانچ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت کیک سجا ہوا تھا۔ جیسے ہی زینب وہاں پہنچی، علیزہ کے تمام دوست گھیرے میں آ کر بیک وقت ہیپی برتھ ڈے کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ ماحول خوشگوار اور چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ علیزہ نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر کیک کی طرف بڑھایا، ایک کاٹا کہتے ہی کیک کاٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے علیزہ نے جو کیک کسی کے منہ میں ڈالا وہ اور کوئی نہیں بلکہ شایان کاردانی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی زینب کے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے کھینچ لیا، جیسے کوئی خطرہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ تبھی علیزہ نے پلٹ کر کیک کا ایک بڑا سا ٹکڑا زینب کے منہ میں ڈال دیا۔ زینب نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی اور کیک کا ٹکڑا پکڑ کر علیزہ کے منہ میں بھی ڈالا، پھر باقی بچا ہوا کیک اس کے گالوں پر لگا دیا تاکہ کسی طرح خود کو اس شخص کی گہری اور غیر معمولی نظروں سے بچا سکے، جو مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے بھی شایان کی نظریں نوٹ کی اور اس کی پیشانی پر ایک ہلکی سی تشویش کی لکیریں ابھر آئی۔ اسے بھی کچھ تو غیر معمولی لگا۔ رفتہ رفتہ مہمان رخصت ہونے لگے۔ زینب نے بھی علیزہ سے اجازت مانگی، کیا تم مجھے گھر چھوڑ دو گی؟ بہت رات ہو چکی ہے اور بابا کبھی بھی 10 بجے کے بعد مجھے باہر نہیں دیکھنا چاہیے۔ زینب کی پریشان صورت دیکھ کر علیزہ کا دل پگھل گیا۔ وہ نرم سے مسکرائی، کب آئیں گے وہ دن جب تم میرے گھر میں ہی رک جاؤ گی؟ اس کے لہجے میں خلوص بھی تھا اور ضد بھی۔
زینب نے منہ بنایا، پلیز مجھے چھوڑ دو ورنہ بابا دوبارہ تمہارے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں ایسا رسک نہیں لینا چاہتی، علیزہ ہنستے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تو آؤ چھوڑ دیتی ہوں۔ ابھی دونوں گھر سے نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے شایان کی گہری اور کڑکدار آواز نے زینب کے قدم روک دیے۔ کہاں جا رہی ہو علیزہ؟ علیزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بھائی میں زینب کو گھر چھوڑنے جا رہی ہوں، میں نے اس کے والد سے وعدہ کیا تھا کہ اسے خود چھوڑ کر آؤں گی۔ شایان نے اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہیں خطرہ لاحق ہے؟ دشمن چاروں طرف ہے، میں تمہیں رات گئی اکیلے باہر نہیں جانے دوں گا۔ پھر اس نے زینب پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، تم جاؤ میں اسے خود ڈراپ کر آتا ہوں۔ زینب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، وہ تو رو دینے کے قریب تھی جب علیزہ نے درمیان میں آ کر مضبوط لہجے میں کہا، بھائی میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ، آپ کو آنا ہے تو ضرور آئیں مگر ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ علیزہ نے زینب کا ہاتھ تھام اور دروازے کی طرف نکل گئی۔ شایان وہیں کھڑا رہ گیا، دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش اس چند پل زینب کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا، مگر علیزہ تو جیسے ہر بار اس کی راہ روکنے پر ٹلی ہوئی تھی۔ سفر کے دوران شایان کی نظر مسلسل زینب کے چہرے پر جمی رہی۔ جب ان کا گھر آیا زینب نے جلدی سے اپنی چادر سنبھالی اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ جب تک وہ اندر داخل نہ ہو گئی شایان اور علیزہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ زینب کے والد نے دروازے پر آ کر دیکھا تو علیزہ نے ہاتھ ہلایا، وہ ہنستے ہوئے اندر چلے گئے۔ پیچھے شایان کی نظریں اب زینب کے گھر پر ٹک گئی تھی۔ اب وہ جان چکا تھا کہ زینب کہاں رہتی ہے، جب دل کرے وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ رات کے آخری پہر زینب کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تک رہی تھی کہ اچانک چھت سے کوئی دھم کی آواز سے آیا۔ اسے سمجھا کوئی بلی ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کا جسم کانپنے لگا۔ جب وہ پلٹی تو ایک ہیبت ناک سایہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر کوئی چیز اٹھائی اور مارنے کی کوشش کی، لیکن اگلے لمحے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دیوار سے ٹکا دیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب وہ اجنبی شخص بولا، چھوڑنے کے لیے نہیں آیا تمہیں، دیکھنے آیا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے تکنے لگا، جیسے ہفتوں کی بے قراری کا علاج پا گیا۔ پھر جب زینب نے اس کا چہرہ دیکھا تو سناٹے میں آ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں شایان کاردانی تھا، اس کی دوست علیزہ کا بھائی۔ تم یہ سوچ رہی ہو نا کہ میں اتنی خاموشی سے یہاں کیسے آ گیا؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، یہ میری خاصیت ہے۔ زینب کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میری دوست کے بھائی، میں کوئی تماشا نہیں ہوں۔ کتنی بار سمجھاؤں، میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں چیخی جب وہ شخص اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا۔ ٹھیک ہے، میں اب تم سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یاد رکھنا جب تک تم میرے نکاح میں نہیں آ جاتی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب کی بار نگاہیں بھی سنبھالنا۔ وہ آنکھوں میں گہری شدت لیے بولا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ہاں تم بالکل درست سنا، میں صرف نکاح کے بعد ہی تمہیں اپنے قریب آنے دوں گا اور تم مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی، اور اگر تم نے انکار کیا تو نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ پلک جھپکتے غائب ہو چکا تھا اور وہ وہیں پتھر کی طرح ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اگلے دن زینب شدید بخار میں تپ رہی تھی، یونیورسٹی جانے کا خیال تک نہ آیا۔ بہنیں پریشان ہو کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ ماں کمرے میں آئی تو ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بیٹے جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر کچھ لوگ آئے ہیں۔ وہ کشمکش سے ماں کو دیکھتی تھی، لیکن خاموشی سے بات مان کر نہا دھو کر باہر چلی گئی۔ سامنے ایک نفیس سی باوقار خاتون بیٹھی تھی، ان کے ساتھ علیزہ بھی موجود تھی، جو اسے دیکھ کر مسکرائی اور ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ زینب آہستہ سے جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی، اپنے والد کے قریب۔ تبھی وہ خاتون بولی، بھائی صاحب ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے، ہم اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ شایان اور علیزہ کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، صرف میں خالہ ہوں ان کی، اور اب آپ ان کی ماں بھی۔ میں نے زینب کو علیزہ کی سالگرہ پر پہلی بار دیکھا تھا اور تبھی دل میں خواہش جاگی کہ وہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ ان کی بات مکمل ہونے پر زینب کے والد نے ایک نظر بیٹی کی طرف دیکھا، جو خود بھی حیرت زدہ تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ قسمت بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ انہوں نے وقت مانگا سوچنے کے لیے، لیکن دل میں فیصلہ کر چکے تھے۔ گھر میں دو اور بیٹیاں بھی تھیں، اور اگر زینب اچھے گھر میں بیاہی جاتی تو باقی رشتے بھی بہتر۔ زینب سے اجازت لینے کے بعد اگلے ہی دن وہ لوگ رشتہ منظور کر چکے تھے۔ ادھر علیزہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔
زینب اس کی بھابھی بن کر اسی کے گھر آ رہی تھی۔ بات طے پائی کہ شادی کے ساتھ ہی رخصتی ہو جائے، لیکن زینب کے والد نے یہ شرط رکھی کہ ابھی اس کی تعلیم باقی ہے، اس نے فی الحال رخصتی نہ ہو۔ شایان کی خالہ نے تسلی دی، وہ شادی کے بعد بھی یہی رہ کر اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے۔ یوں صرف ایک ہفتے میں شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی۔ جب ایلیزا نے مہندی کی تصاویر شایان کو دکھائی تو اس کے چہرے پر بے اختیار سکون اتر آیا۔ زینب خود بھی دل ہی دل میں اس کے قریب ہونے کو ترس رہی تھی، لیکن وہ وعدہ کیا تھا نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو چھونا بھی نہیں۔ وہ جذبات پر قابو پا رہی تھی، لیکن شایان کے دل میں طوفان سا اٹھا ہوا تھا۔ کل جب وہ اس کے دسترس میں ہوگی وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ شایان کے چہرے پر ایک انجانی سی شادمانی تھی، اور یہ بات علیزے کی نظر سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کا بھائی پہلی بار دل سے خوش لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے زندگی میں بہت دکھ سے سہے تھے۔ شایان نے اور اپنی بہو کو بچانے کے لیے انڈر ورلڈ تک میں قدم رکھ دیا تھا، غیر قانونی راستے اپنائے صرف اس کی خاطر، لیکن اب وقت تھا سب چھوڑنے کا، اور زینب اس کی زندگی کی وہ روشنی تھی جو اسے اندھیروں سے نکال سکتی تھی۔ ان کی شادی دھوم دھام سے انجام ہوئی۔ زینب نے یونیورسٹی سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی۔ علیزا کبھی کبھار کلاس چلی جاتی، مگر کسی کو بھی یہ خبر نہ ہونے دی کہ شایان کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ بات کلاس میں پھیل جاتی کہ زینب کو جینا دوبر ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ مکمل رازداری میں رہی جب تک کہ شایان کاردانی کی شادی کی خبر میڈیا پر بریک نہ ہو۔ ہر طرف زینب کی شادی کے چرچے تھے، میڈیا کی کئی شخصیات اس تقریب میں موجود تھیں۔ شایان کاردانی نے شادی کے لیے شہر کے ایک مہنگے اور شاندار ہال میں بکنگ کر رکھی تھی، جو اپنی شان و شوکت اور سجاوٹ کی وجہ سے ہر کسی کی زبان پر تھا۔ لوگ زینب کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر دل ہی دل میں خوف سے لرز رہی تھی زینب، نہ جانے آج کی رات اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ شایان کاردانی جو اپنی سخت مزاجی اور بہرحم طبیعت کے لیے مشہور تھا، آج اس ننھی سی لڑکی کو اپنے قریب پا کر خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نکاح جلدی میں مکمل ہو چکا تھا اور وہ دونوں اب ایک بندھن میں بن چکے تھے۔ جیسے ہی مولوی نے نکاح ختم ہونے کا اعلان کیا، شایان نے سب کی نظروں سے چھپاتے ہوئے زینب کا اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زینب بڑبڑا کر بولی، کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ شرارت سے اس کے کان میں بولا، مجھے تو تمہاری آواز سنائی نہیں دی، کیا کہا تم نے؟ زینب اس کی حرکت پر جھجلا گئی، مگر وہ بے نیازی سے ہنستا رہا۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے آپ۔ تم نے پہلے مجھے تنگ کیا، تمہاری یادیں، تمہاری باتیں دن رات میرے دماغ میں گونجی رہتی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، لیکن آج کی رات تمہیں تنگ کرنے کی میری باری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک پل بھی نہ سو سکو۔ اس کے لہجے میں ایسی شوخی تھی کہ زینب کا دل دھک سے رہ گیا۔ رات کو جب علیزا زینب کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی تو زینب نے فوراً اس کا ہاتھ تھا۔ علیزا پلیز مجھے یہاں اکیلا نہ چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علیزا کا دل چاہا کہ وہ اسے مزید چڑھے، مگر آج کی رات وہ اپنی دوست کو اپنے بھائی کے حوالے کر چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا زینب، میرا بھائی، تم اس کی پہلی خوشی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ زینب سوچنے لگی اگر وہ واقعی اتنا دکھ سہ چکا ہے تو اس نے کسی امیر لڑکی سے شادی کیوں نہ کی، مجھے کیوں چنا؟ اس کے سوال بھی باقی ہی تھے کہ شایان کمرے میں داخل ہوئے۔ شیروانی اتارتے ہوئے اس نے زینب کو بغور دیکھا جو حیرانی سے اسے تک رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولی۔ وہی جو ہر شوہر اپنی پہلی رات کرتا ہے۔ وہ مسکرا کر بیڈ پر بیٹھا اور زینب کے زیورات اتارنے لگا۔ اس نے اسے ایک مختصر نائٹی پکڑائی، یہ پہنو اور باہر آؤ۔ زینب گھبرا گئی، یہ بہت چھوٹی ہے، میں کیسے پہنوں؟ تمہیں میں نے ہی دیکھ رہا ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ وہ اسے واش روم کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی شایان کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ گھبرا کر واپس پلٹنے لگی، مگر شایان نے جھٹ سے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پہ گیا۔ زینب آج کی رات تم صرف میری ہو، صرف شایان کاردانی کے۔ اس کے لب زینب کی گردن کو چھونے لگے اور وہ ایک ایک کر کے اس کی حدود پار کرنے لگا۔ زینب کی سانسیں بے قابو ہو گئی اور اس نے ٹوٹے الفاظ میں پوچھا، آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ شایان کی نظروں میں سچائی جھلکنے لگی، کیونکہ تم سادگی اور خلوص کا نمونہ ہو، تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کی مجھے ہمیشہ طلب رہی۔ جس محبت کی مجھے تم سے ہوئی ہے ایسے کسی سے کبھی نہیں ہوئی۔ تم میری زندگی کا پہلا اور آخری عشق ہو، کیا تم ہمیشہ کے لیے میری ہمسفر بنو گی؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے، وہ ایک لمحے تو کو بھی انکار نہ کر سکی، وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔
پوری رات وہ اس کی محبت میں بھیگتی رہی۔ شایان کبھی اس کی پلکوں کو چومتا، کبھی لبوں پر محبت انڈیلتا۔ اس کی شدتوں کا طوفان زینب کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ زینب اس کی گڑیا کی مانند سمٹتی جا رہی تھی اور وہ اسے اپنے روح میں بسا رہا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی رہوں گی، بس آپ کبھی مجھ سے بے وفائی مت کیجیے گا، زینب نے دھیمی آواز میں کہا۔ شایان نے اس کی آنکھوں پر لب رکھ دی۔ تم میرا عشق ہو، میں تم سے کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں؟ اور عشق میں وفا کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی بے وفائی کا سوچا بھی تو تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا۔ یہ شایان کاردانی کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد ایک طویل محبت بھری رات ان دونوں کے سنگم کی گواہ بنی۔ سانسیں ایک دوسرے میں جذب ہو رہی تھی اور زینب شایان کی آغوش میں مکمل طور پر گم ہو چکے تھے۔